السلام علیکم ناظرین، آئی ایم ڈاکٹر عابد خان، ہومیو فزیشین۔ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ انسان کے علاج کے لیے کون سی ادویات موزوں ہیں۔ انسان کی بیماریوں کے علاج کے لیے، انسانوں کے لیے ٹریٹمنٹ میں کون سی ادویات زیادہ بہتر ہیں، کن ادویات سے، کن میڈیسن سے انسانوں کا علاج ہونا چاہیے، یا اگر یوں کہہ لیجئے کہ انسانوں کے علاج کے لیے کون سا طریقہ علاج موزوں ہے، بہتر ہے، تو اسی پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ انسان کے لیے ایسی ادویات ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے جن کا سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو، کہ جس کے کوئی جسم پہ نقصانات نہ ہوں، اور دوسرا ایسی ادویات ہوں کہ جن کے رزلٹ کے بارے میں ہمیں شورٹی ہو کہ ان کی جو پروونگ ہوئی ہے ان میڈیسنز کی وہ اتھینٹک ہونی چاہیے۔ کیوں کہ یہ انسان کی جان کا معاملہ ہے۔ اب ہومیوپیتھک میں جو ادویات استعمال ہوتی ہیں، بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان ادویات کی پروونگ کیسے ہوتی ہے۔ ناظرین، ہومیوپیتھک میڈیسن جو ہیں ان کی جو پروونگ ہے وہ صحت مند انسانوں پر کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے ہومیوپیتھک کے بانی ڈاکٹر سیموئل ہانیمن، انہوں نے میڈیسن کی جو پروونگ تھی وہ اپنی ذات کے اوپر کی، اپنی ذات کے اوپر ڈرگز کو استعمال کیا اور پھر ان کو ادویات کی شکل دی گئی، اور ان کے جو انسانی جسم پر اثرات تھے ان کا بغور جائزہ لے کے پھر ان کو میٹیریا میڈیکا میں شامل کیا گیا۔ کوئی بھی ڈرگ جب وہ اس کی پروونگ ہوتی ہے تو اس کے جو تجربات ہوتے ہیں، اس کے جو رزلٹس لیے جاتے ہیں وہ انسانوں پر استعمال کر کے لیے جاتے ہیں، اور جبکہ دوسرے طریقہ علاج میں جو میڈیسن ہوتی ہیں ان کو جو ہے ان کی جو پروونگ ہوتی ہے وہ اینیملز پہ ہوتی ہے۔ علاج انسانوں کا کرنا ہے ہم نے، اور جو میڈیسن ان کو استعمال کروا رہے ہیں ان کی اتھینٹسٹی ایسی ہے کہ ان کو اینیملز پہ استعمال کر کے اور ان کے رزلٹس لے کے اور انہی رزلٹس کی بنیاد پہ انسانوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ کتنی بڑی زیادتی ہے کہ ایک جانور کیا بتائے گا کہ اس ڈرگ کے استعمال سے میرے کیا احساسات ہیں، کیا فیلنگز ہیں، مجھے کیا محسوس ہو رہا ہے، تو وہ تو نہیں بتا سکتا۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو فزیکل سمٹمز ہوتی ہیں، جو لیبارٹری کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں جو چینجز ہوتی ہیں ان کو بیس بنا کر اور اس کو جو ہے وہ میٹیریا میڈیکا میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ناظرین، اصل علاج یہ ہے، اور انسانوں کے لیے موزوں ادویات وہ ہیں جن کی پروونگ انسانوں پر کی جاتی ہے۔ اب جب وہ صحت مند انسانوں پر پروونگ ہوتی ہے، مردوں پر، عورتوں پر، جوانوں پر، بوڑھوں پر ایک گروپ بنایا جاتا ہے، اس پہ پھر ان کو وہ جو ڈرگ جو ہے وہ یوز کروائی جاتی ہے، پھر اس کی جو علامات ظاہر ہوتی ہیں ان علامات کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر سب کی علامات کو لے کے مجموعی علامات جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس کا انالیسس کر کے تو پھر اس کو جو ہے وہ میٹیریا میڈیکا میں شامل کیا جاتا ہے۔ اب اس میں فرق کیا ہے کہ جو باقی طریقہ علاج ہیں ان کی جو میڈیسن ہے اس میں احساسات کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، ان میں جذبات کا کوئی پہلو نہیں ہوتا، ان میں سوچ کا کوئی پہلو نہیں ہوتا۔ اس میں ہماری جو میڈیسن ہوتی ہے اس میں وہ ذہنی علامات کا بھی دخل ہوتا ہے، وہ ان کا بھی احاطہ کرتی ہیں۔ آپ ہمارا میٹیریا میڈیکا کھول کے دیکھیں تو اس میں جتنی بھی میڈیسن ہے اس میں ذہنی علامات درج ہوتی ہیں، احساسات درج ہوتے ہیں، جذبات درج ہوتے ہیں اس کے اندر،
یعنی ذہنی نفسیاتی جتنی علامات ہوتی ہیں کہ اس پیشنٹ کو اس میڈیسن کے اندر یہ پیشنٹ جو ہے وہ غمگین رہتا ہے، یہ زیادہ خوش ہوتا ہے، اسے جو ہے غم کی وجہ سے، صدمے کی وجہ سے نیند نہیں آتی، کسی میڈیسن میں کہ خوشی کی وجہ سے اسے نیند نہیں آ رہی، کسی کی بھوک ختم ہو گئی، کسی کو صدمے دکھ کی وجہ سے جو ہے وہ بھوک نہیں لگ رہی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے ان کی ڈیٹیل ہوتی ہے اس کے اندر۔ اسی لیے یہ جو طریقہ علاج ہومیوپیتھک طریقہ علاج ہے، اس کی جو میڈیسنز ہیں وہ سیف ہیں۔ سب سے بڑی جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو علامات انسان کی ذہنی علامات ہیں، سوچ، اس کی فکر، اس کا غم، خوشی، اس کے جذبات، احساسات، وہ ساری چیزیں اس میں درج ہوتی ہیں، ان کا احاطہ ہوتا ہے۔ تو پھر وہ جو میڈیسن ہوتی ہے وہ ذہنی نفسیاتی امراض میں اور اس مریض کے مزاج کے عین مطابق ہوتی ہے۔ تو ناظرین، جبکہ دوسری طرف ایسا کچھ بھی نہیں ہمیں ملتا، اور پھر اسی وجہ سے یہ میڈیسن سیف ہیں کہ ان کے کوئی نقصانات نہیں ہوتے، چونکہ یہ انسانوں پہ پروونگ ہوئی ہے۔ اس کی سب سے پہلی خصوصیت یہ کہ یہ واحد طریقہ علاج ہے کہ جس کی میڈیسنز کی پروونگ انسانوں پر ہوتی ہے، میڈیسنز کی آزمائش انسانوں پر ہوتی ہے، پھر انسانوں پر جو اس کے اثرات ہوتے ہیں ذہنی اور جسمانی دونوں کو نوٹ کیا جاتا ہے، اس کا انالیسس کیا جاتا ہے، پھر اس کو مریضوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس کی اجازت ملتی ہے، پھر اس کو میڈیا میڈیکا میں شامل کیا جاتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف جسمانی علامات ہوتی ہیں لیکن ذہنی علامات کا کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ ذہنی علامات کیفیات کون بتائے گا؟ وہ تو انسان بتائے گا، جانور تو نہیں بتائیں گے کہ مجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ انسانوں کے لیے وہی میڈیسن جو ہے موزوں ہے، بہتر ہیں کہ جو انسانوں پر جن کی پروونگ ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف کہ اس کے اندر چونکہ ذہنی علامات بھی موجود ہیں، ذہنی کیفیات، اس کی جذبات، احساسات، تو وہ ساری چیزیں جبکہ ادھر نہیں ہیں، تو یہ بھی اس کا بینیفٹ ہے کہ اس سے ہم ذہنی نفسیاتی امراض کا بڑے اچھے انداز میں علاج کر سکتے ہیں، جبکہ ادھر ایسا کچھ نہیں ہے۔ ادھر سکون آور میڈیسن دیتے ہیں، بس مریض جو ہے وہ اسے نیند آتی ہے، وہ سکون میں رہتا ہے، اس کا علاج نہیں ہوتا، حقیقی شفا اسے نصیب نہیں ہوتی۔ تو ان میڈیسنز کے نہ تو سائیڈ ایفیکٹس ہیں، کنٹرا انڈیکیشنز ان کی نہیں ہوتی کہ مریض اگر کچھ عرصہ تک ہومیوپیتھک علاج کروا رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ اسے کچھ اور بیماریاں اور لگیں گی یا کچھ اور علامات ظاہر ہوں گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ دوسرا، یہ سیف میڈیسن ہے چونکہ ان کی پروونگ انسانوں پر کی گئی ہے، تو انسانوں کے لیے وہی میڈیسن جو ہے وہ بہتر ہے جن کی پروونگ انسانوں پر کی گئی ہو۔ اور پھر دوسرا اس کی خصوصیت کیا ہے کہ دوسرے طریقہ علاج میں کیا ہوتا ہے، ہم روز دیکھتے ہیں کہ ایک میڈیسن استعمال ہو رہی ہوتی ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے، او ہو یہ انسانوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اس کو بند کر دو، یہ بین ہو گئی ہے، کیوں کہ جس کے یہ اثرات آئے ہیں، یہ نقصان دے رہی ہے، یا پھر اسی کی جگہ پہ کوئی نئی میڈیسن آ جاتی ہے، آئے دن اس میں چینجز ہوتی ہیں۔ ہومیوپیتھک واحد طریقہ علاج ہے کہ اس کی ابتدا سے لے کے آج تک جو میڈیسن ان کے جو خاص تھے، جن امراض کے لیے، جن علامات کے لیے وہ استعمال ہو رہی تھی، اور آج بھی وہ انہی علامات کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اور کسی ایک میڈیسن کے اوپر یہ نہیں ہوا کہ یہ نئی نقصان دہ ہے، اس کو اب ترک کر دیں۔ جو ڈاکٹر ہانیمن کے دور کی میڈیسن تھیں اور جن علامات کے لیے ان کی پروونگ ہوئی تھی، وہ آج بھی ان علامات کے لیے فائدہ مند ہے، اور ان کے رزلٹس ویسے ہی ہیں، اس میں کوئی چینجز نہیں آئی۔ لیکن اب سب سے بڑا جو لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں تک اس کی رسائی نہیں ہے، تو ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہومیوپیتھک کے حوالے سے لوگوں میں اویئرنیس پیدا کی جائے۔ تو اسی پہ آگے ہماری ویڈیوز آئیں گی کہ جو اعتراض ہوتا ہے کہ جس کا رزلٹ بڑا سلو ہے، رزلٹ دیر سے آتا ہے، جلدی رزلٹ نہیں آتا، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم پروو کریں گے، اور وہ میڈیسن بتائیں گے کہ کن کن علامات میں اگر آپ وہ میڈیسن لیں تو چند منٹس کے اندر، سیکنڈز کے اندر ریلیف مل جاتا ہے اور اس کا رزلٹ آتا ہے۔
اب اس کے لیے ایک اچھے ہومیوپیتھ کی ضرورت ہے کہ جس کی ایک گہری نظر ہو میٹیریا میڈیکا پہ، اور وہ ہومیوپیتھک فلاسفی کے مطابق ان کو استعمال کروائے، پھر اس کی پوٹینسی کا استعمال، ڈائگنوزنگ. تو جب اس پہ مہارت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر الحمدللہ پہلی خوراک جو ہے پہلی ہی ڈوز میں رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ناظرین، آپ خطرناک ادویات سے بچیں، ان کے سائیڈ ایفیکٹ سے بچیں، اور جو ہے ایسی سیف میڈیسن استعمال کریں کہ جن سے رزلٹس بھی اچھے آتے ہیں، بیماری بھی مستقل ٹھیک ہوتی ہے، اور اس کے نقصانات بھی نہیں ہیں، اور وہ سیف ہیں. تو اس لیے ہومیوپیتھک علاج جو ہے وہ سیف طریقہ علاج ہے، اور سائیڈ ایفیکٹس کے بغیر ہے، اور بہت جلدی اس کے اثرات آتے ہیں. اگر کسی کو اس پہ کوئی شک ہو تو وہ ہمیں بتائے، پھر ہم انہیں بتائیں گے، پروف کریں گے کہ کتنی جلدی اس کے اثرات آتے ہیں. جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی ہماری، وہ ہم اسی موضوع پہ بنائیں گے کہ اس کے اثرات کتنی جلدی آتے ہیں. ہومیوپیتھک میڈیسن انجیکشن سے بھی جلدی اثر کرتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس کی سلیکشن ٹھیک ہو، ہومیوپیتھک اصولوں کے مطابق ہو، ڈائگنوزنگ ٹھیک ہو. تو پھر وہ جیسے ہی آپ میڈیسن منہ میں ڈالتے ہیں، ہم کلینک پہ پریکٹس کرتے ہیں الحمدللہ 25 سال ہو گئے ہیں کہ ایمرجنسیز میں بھی اس کا رزلٹ فوری آتا ہے. تو اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے. اور اگر ناظرین میں سے کسی کو بھی کوئی کویشچن ہو ذہن میں، وہ کوئی بات پوچھنا چاہیں، تو وہ کمنٹس میں وہ لکھیں، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ہم اس پہ بنائیں گے، اور ان کے جو سوالات ہوں گے ان کا جواب دیں گے. السلام علیکم.